کسان تحریک کے سربراہ ٹکیت کو جان سے مارنے کی دھمکی۔ ایک نوجوان نے تینوں زرعی قوانین کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرنے والے رہنما بھارتیہ کسان یونین BKU کے ترجمان راکیش ٹکیت کو فون پر جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ بھارتیہ کسان یونین کے ممبر کی جانب سے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی ہے۔ پولیس نے رپورٹ درج کر کے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ فون کرنے والا گالی بکتا رہتا ہے، احتجاج کرنے پر جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔ بھارتیہ کسان یونین کے لیڈر راکیش ٹکیت نے وضاحت کی کہ اس کو نظر انداز کیا، لیکن وہ بد زبانی اور دھمکی آمیز کالوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ پولیس کی اب تک کی چھان بین میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزم کے موبائل کا لوکیشن آگرہ ڈویژن کے فیروز آباد کا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال 27 نومبر 2020 سے کسانوں نے UP گیٹ پر زرعی قوانین کے خلاف احتجاجی دھرنا شروع کیا۔ اس واقعے کے بعد راکیش ٹکیت کی سیکورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جاپان میں نیوکلیئر بجلی گھر کا پانی سمندر میں چھوڑنے پر احتجاج۔ جاپان میں نیوکلیئر بجلی گھر سے نکلنے والے تابکاری پانی کو تطہیر کیے بغیر سمندر میں چھوڑنے پر شہری مشتعل ہو گئے۔ ماہی گیر صنعت کی نمائندہ تنظیم نے فوکوشیما دائیچی نیوکلیئر بجلی گھر سے زہریلے پانی کے اخراج اور اسے سمندر میں چھوڑنے کے حکومتی فیصلے پر سخت احتجاج کیا۔ تنظیم کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ گزشتہ ہفتے وزیر اعظم سے ملاقات کے موقع پر تحفظات پیش کیے جانے کے باوجود حکومت نے اس منصوبے پر عمل کا فیصلہ کیا ہے۔ احتجاج کے دوران ماہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر وزیر اعظم کو آبی مخلوقات کا قاتل قرار دیا گیا تھا۔ ماہی گیر تنظیم نے حکومتی فیصلے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کی بھرپور مخالفت کی جائے گی۔ بیان میں حکومت پر زور دیا گیا کہ فوکوشیما اور جاپان بھر کے ماہی گیروں کو کسی پریشانی کے بغیر کاروبار جاری رکھنے کے حوالے سے اقدامات کی وضاحت پیش کی جائے۔ واضح رہے کہ ٹوکیو حکومت نے فوکوشیما دائیچی جوہری بجلی گھر سے نکلنے والے پانی کو باضابطہ طور پر سمندر میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ استعمال شدہ پانی بجلی گھر کے ٹینکوں میں ذخیرہ کیا جاتا ہے جو سال بھر میں مکمل بھر جاتے ہیں۔ چین اور روس امریکہ کے عالمی اثر کو کم کرنے کی کوشش میں ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس کا بیان۔ امریکی انٹیلیجنس اداروں کی نئی رپورٹس کے مطابق چین اور روس کے درمیان طاقت کے حصول کی جنگ اور سائبر اسپیس میں لاحق خطرات اور اضافہ اب امریکہ کے لیے دہشت گردی سے بڑا خطرہ بن گیا ہے، جبکہ کورونا وائرس سے پھیلنے والی عالمی وبا کے دوران بھی حریف ممالک خصوصاً چین کی جانب سے امریکہ کے خلاف سرگرمیاں جاری رہیں۔ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے 27 صفحات پر مشتمل مشترکہ رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں آئندہ سال امریکہ کو درپیش سنگین ترین خطرات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین پوری ریاستی طاقت سے اپنے اثر و نفوذ کو وسعت دے گا اور امریکہ کے اثر کو کم کرنے کے لیے امریکہ کے اس کے اتحادیوں اور شراکت داروں سے تعلقات میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرے گا اور اپنے آمرانہ نظام کے حق میں نئے عالمی اصول وضع کرے گا۔ اس رپورٹ میں مزید متنبہ کیا گیا ہے کہ چین کی قیادت امریکہ کے ساتھ اپنی بڑھتی ہوئی مسابقت کو ایک عہد ساز جیو پولیٹیکل تبدیلی کے طور پر دیکھ رہی ہے اور اس میں سبقت لے جانے کے لیے مزید جارحانہ حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ چین جارحانہ انداز میں دنیا بھر میں مزید فوجی تنصیبات کی تعمیر اور اپنی طاقت کو بڑھاوا دینے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق معاہدے کرے گا۔ اس کے ساتھ وہ اپنے اسلحہ کے ذخائر میں اضافہ کرے گا۔ چین ایک بڑی اور زیادہ مؤثر میزائل فورس بھی تشکیل دے رہا ہے
چین کسی بھی ایٹمی حملے کا بھرپور جواب دینے کے لیے خود کو ایٹمی میزائلوں سے لیس کر رہا ہے۔ چین خلا میں اپنی موجودگی کو یقینی بنائے گا اور آئندہ 3 برسوں کے دوران وہ ایک خلائی اسٹیشن بھی زمین کے قریبی مدار میں چھوڑے گا اور سائبر اسپیس میں خطرہ بن کر ابھرے گا، جہاں سے وہ امریکہ کے اہم ترین بنیادی ڈھانچے میں مقامی اور عارضی طور پر خلل پیدا کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کر چکا ہے۔ مکتوب ریاض من جانب کے واصف۔ سعودی عرب مقامات مقدسہ کے مہمانان کی اعلیٰ ترین خدمت کے لیے اپنی مثال آپ ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے کابینی اجلاس میں تمام سرکاری ایجنسیوں اور حرمین شریفین کے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ رمضان کے دوران اللہ کے مہمانوں کو بہترین ممکنہ خدمات فراہم کی جائیں، مہمانان رب العزت کے آرام، تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنائے رکھیں۔ واضح رہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اس سال بھی رمضان کے دوران سخت احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ حرمین شریفین میں صرف اجازت نامہ حاصل کرنے والے معتمرین اور زائرین کو داخلے کی اجازت ہے۔ نیز سابق کی طرح حرمین شریفین میں لوگوں کو کار خیر کے طور پر افطار کے دسترخوان لگانے کی اجازت ہے، نہ سحری کے لیے پیکٹس تقسیم کرنے کی۔ حرمین شریفین کے انتظامیہ نے سقایا اور رفادہ کمیٹی کے تعاون سے نماز اور عمرے کے لیے آنے والوں اور حرمین شریفین کے کارکنان میں افطار پیکٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ کمیٹی کے کارکنان دونوں مساجد میں موجود تمام افراد تک یہ پیکٹس پہنچائیں گے۔ افطار پیکٹ کی تقسیم کے وقت کورونا وائرس سے بچاؤ کے مقررہ تدابیر کی پابندی کی جا رہی ہے۔ ہر ممکن کوشش یہ ہے کہ کہیں بھی بھیڑ بھاڑ نہ ہو۔ افطار پیکٹس میں کھجور، پانی کی بوتل کے علاوہ حفاظتی ماسک اور سینیٹائزر بھی مہیا کرایا جا رہا ہے۔ لفظ شناسی ملاحظہ فرمائیں۔ ترتیب و پیشکش نادر خان سرگرو۔ مائکرو فکشن سرائے، تحریر فیصل قریشی، آواز نادر خان سرگرو۔ وہ دلاویز مسکراہٹ سے ہر آنے والے کا استقبال کرتی۔ اس کا والہانہ انداز ہر مسافر کو یہ باور کرواتا کہ جیسے اس کو بس اسی کا انتظار تھا۔ آنے والا ہر مسافر سرشار تھا کہ وہ اس کا خاص مہمان ہے۔ مسافروں کی سرشاری دیدنی ہوتی کہ جب طاقت اظہار نہ ہونے کے باوجود وہ ان کی ضرورتوں کو بھانپ جاتی۔ مہمان کو کس وقت کیا چاہیے وہ بن مانگے پہم خدمت میں ڈٹ جاتی۔ مسافروں کو اس کا قطعاً ادراک نہیں تھا کہ اقتصادی اصولوں کے پیش نظر ہر چیز کی قیمت مقرر ہے، وہ تو بس اس کی خدمت سے محظوظ ہو رہے تھے۔ مسافروں کو سرائے میں ٹھہرے ہوئے جب کچھ دن گزرے تو ان کو احساس ہوا کہ اب اس کی مسکراہٹ میں ایک اکتاہٹ کا عنصر نمایاں ہو چکا ہے۔ وہ آج بھی ان کی خدمت میں کوشاں تھی، مگر ایسا لگتا تھا جیسے اب یہ سب بادل ناخواستہ کر رہی ہو۔ وہ نئے آنے والے مسافروں سے خاص عنایت برت رہی تھی، جبکہ پرانے مسافر اس کی بے اعتنائی و کج روی کا شکار ہو چلے تھے۔ پرانے مسافروں میں سب سے بوڑھا شخص جسے آج بھی اس کی وہ شاندار استقبالیہ مسکراہٹ روز اول کی طرح یاد تھی، اور وہی اس کے بدلے ہوئے رویے پر سب سے زیادہ دل برداشتہ بھی تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور اپنا سامان باندھنے لگا۔ اس کی ڈبڈباتی ہوئی ملگجی آنکھیں تصور میں اپنا پہلا وجود دیکھنے لگی کہ جس پر اس قتالہ نے ایک نگاہ غلط انداز ڈالی اور اسے غیر مرئی زنجیر سے جکڑ لیا تھا۔ بوڑھا مسافر اپنا سامان باندھ کر جھکی ہوئی کمر پر ہاتھ دھرے دروازے کی طرف بڑھا، جہاں وہ اپنی روایتی حشر سامانیوں سے لیس نئے مسافروں کا استقبال کر رہی تھی۔ بوڑھا اس کے قریب سے گزرا، مگر اس نے اسے یوں نظر انداز کیا جیسے جانتی ہی نہیں۔ بوڑھا مسافر دل گرفتہ ہو کر
اس کی بے وفائی پر آنسو بہاتا ہوا دروازے تک پہنچا تو ایک آواز سماعت سے ٹکرائی. سنیے. یہ اس کی مدھر آواز تھی. مسافر کی آنکھیں فرتے مسرت سے جگمگا اٹھی. تمام وسوسے دم توڑ رہے تھے. وہ اسے بلا رہی تھی. بوڑھے نے خود کو ملامت کی کہ وہ کیوں کر اسے بے وفا سمجھ بیٹھا. وہ تو اسے بلا رہی ہے. بوڑھے نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا. وہ اسی طرح شاداب تھی. کئی ہزار سال کی عمر پانے کے باوجود وہ اتنی ہی تر و تازہ تھی. بولی, حضور معذرت چاہتی ہوں گر خدمت میں کوئی کوتاہی ہوئی. اب آپ سے حساب ہو جائے. بوڑھے نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا, اپنی بند مٹھی اس کی طرف بڑھائی اور اپنی روح اس کی ہتھیلی پر رکھ دی.